صاحب کل بھی ہم نے یہ ممنوع فنڈ متعلق جو فیصلہ آنا تھا آج فائنلی الیکشن کمیشن نے اس کو سنا دیا، شوکاز جاری ہوا. سوالات کروں گی مگر اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ چند دن کا ہنگامہ ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کتنے دن رہے گا، لیکن یہ ہے کہ کوئی بڑا واقعہ ہو گیا جیسے ہی تو یہ پس منظر میں چلا جائے گا. کوئی خاص میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے دیر پر نتائج نکلیں گے. ٹھیک ہے، مگر سیاسی نقصان تو توقع کی جا سکتی ہے. سیاسی نقصان ہوگا پارٹی کو یا عمران خان صاحب کو، ان کے کریئر کو؟ نہیں، ابھی یلغار ہوگی نا، کچھ دن بہت شدید یلغار ہوگی. جو پہلا حملہ ہوتا ہے جیسے میدان جنگ میں ہوتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے پولیٹکس میں بھی. کوئی بڑا واقعہ ہو جائے، کوئی کمزوری کسی کی ہاتھ آ جائے، وہ چینل خبر بھی اس انداز میں دے رہے ہیں جیسے کوئی چیز اسٹیبلش ہوگی. کوئی چیز اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے. تقریباً سبھی چینل اسی طرح خبر دے رہے ہیں جیسے کوئی چیز اسٹیبلش ہوگی. کوئی چیز اسٹیبلش نہیں ہوئی. فیصلے میں بہت نقائص ہیں، ابھی بات ہوگی تو میں عرض کروں گا. تو وہ جب وہ جوابی یلغار کریں گے نا، پوچھیں گے یہ مولانا فضل الرحمان اور ان کے ساتھی کرنل قذافی کے پاس کس لیے جاتے تھے اور صدام حسین سے کیوں ملے تھے، اور مولانا فضل الرحمان سعودی انٹیلیجنس کے چیف سے کیوں ملے. انٹیلیجنس چیف سے سعودی کے ان کا کیا کام ہے؟ وہ کسی اور سے ملتے تو وہ تو قابل فہم تھا، لیکن انٹیلیجنس چیف سے ملنا مکرن سے، جو اس وقت تو وہ نواز شریف کے خلاف پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئے تھے، وہ مولانا فضل الرحمان تو ہر حکومت میں شامل ہوتے ہیں. اچھا، وہ زرداری صاحب کا پوچھیں گے بھائی جائیدادیں ان کی پھیلی ہوئی ہیں، بکھری ہوئی ہیں، تصویریں تب اس کی چھپ گئی ہیں، انہوں نے کبھی تردید بھی نہیں کہ سر مال کا مسئلہ تھا، وہ $60 ملین کا مسئلہ سوئٹزرلینڈ کے بینک تھا، تو اسٹیبلش ہے. اسی طرح نواز شریف کا پوچھیں گے بھائی اسی خبر میں جس میں یہ جہاں سے یہ فضا بننی شروع ہوئی ہے، جو فائنینشیل ٹائمز کی خبر ہے، جو $2 کروڑ کا الزام ہے اور وال اسٹریٹ جرنل اس سے پہلے اسے چھاپ چکا ہے. انہوں نے تو اس پہ اتنا زور نہیں دیا، لیکن وال اسٹریٹ جرنل کی سٹوری تو یہ تھی کہ $2 کروڑ لیے ہیں اور نام لے کے تھا، ان پہ مقدمہ بھی نہیں کیا. تو کیا ساری سیاسی پارٹیوں کو ختم کریں گے؟ اور یہ ابھی تو اس وقت ان کی یلغار ہے نا، ایک دن میں 8 پریس کانفرنسیں کر دیں زیادہ تر نون لیگ کے لوگوں نے، لیڈروں نے اور وزراء نے اور کچھ پیپلز پارٹی والوں نے بھی. لیکن وہ سوشل میڈیا پہ بھی اور پراپیگنڈے کے میدان میں بھی پی ٹی آئی ان سے زیادہ متحرک ہے، اور یہ تھکنا شروع ہوں گے، وہ یلغار کرتے رہیں گے. ان کے پاس رضاکار بہت ہیں پراپیگنڈا کرنے کے لیے. ان کے پاس جو جتنے آدمی ہیں یہ پارٹی کے لیڈر ہیں، یا وہ میڈیا سیل ہے جو کل سے بہت متحرک ہے اور جو بھی اختلاف کرتا ہے اس کو گالی گلوچ بہت کر رہے ہیں. نون لیگ والے آج بہت گندی گالیاں دے رہے ہیں. تو وہ اپنا جب یہ یلغار شروع کریں گے تو اس کے اثرات ایک بڑی پارٹی ہے نا، تناسب نہیں ہے کوئی. پھر یہ تحرک زیادہ ہے کیونکہ اس میں نوجوان زیادہ ہیں اور اس میں بیشتر رضاکار ہیں. جس طرح فنڈنگ میں ہے، مطلب جب انہیں پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو جتنے چاہیے ہوتے ہیں مل جاتے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. ہارون صاحب، وفاقی حکومت اپنا پہلا کارڈ تو کھیلنے جا رہی ہے. انہوں نے کہا جی کارروائی کریں گے، نام ECL میں عمران خان سمیت دیگر عہدیداروں کے ڈال دیں گے. کیا اس بات کا خدشہ ہے کہ مقبولیت کے اس گراف پہ یا اس سطح پر پہنچ کے عمران خان صاحب اس فیصلے کے بعد ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ فرار ہونے کا ان کا خطرہ ہے جو نام ECL کے اندر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نہیں، فرار ہونے کا نہیں خطرہ، وہ جو نفسیاتی دباؤ ڈالنے کا، یہ کوئی بھی نہیں کہتا ہے کہ فرار. پتہ نہیں آپ کے ذہن میں یہ کیسے آیا. کوئی خطرہ نہیں ہے فرار ہونے کا. وہ جانے، وہ تو کہہ چکے ہیں، آن ریکارڈ ہیں کہ میرا جو ہے وہ میرا نام ECL پہ ڈال دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں کیونکہ میں تو جانا ہے ہی نہیں. وہ تو مطلب بچوں سے بھی ملنا انہوں نے کم کر دیا، وہ یہاں آتے ہیں تو ملتے ہیں. وہ جب کسی مہم میں ایک obsessional مائنڈ ہے نا، کسی وہ مہم میں شریک ہوتے ہیں، شروع کرتے ہیں تو پھر اس کو اختتام تک پہنچاتے ہیں. ایک ضدی آدمی ہے، آپ اس کو اولو العزم بھی کہہ سکتے ہیں ان کے حامی، اور جو دوسرے آدمی ہو وہ غیر جانبدار یا مخالف و ضدی بھی کہہ سکتا ہے. تو وہ اس کا کوئی اندیشہ نہیں، اور اس سے تو مظلومیت کا تاثر ابھرے گا. صحیح، جب ECL میں ڈالیں گے تو اس سے تو مظلومیت کا کیا، ملک سے باہر نہیں جائیں گے تو کیا بگڑ جائے گا. ان کے کون سی جائیدادیں ہیں وہاں پہ جس کی دیکھ بھال کرنی ہے، یا کاروبار ہے، کوئی معاشی مفادات تو نہیں ہیں. تو ٹھیک ہے، باقی سیاست میں یہ دشواریاں تو ہوتی ہیں. صحیح، وہ کوئی فوری ان کا مسئلہ بھی نہیں ہے. ان کی پارٹی کے کسی اور آدمی کا ہو تو ہو کہ وہ باہر جانا چاہتا ہو، باہر جا کے کیا کرنا ہوتا ہے. ویسے یہ بھی ایک علت ہے اور یہ نفسیاتی دباؤ ہے، لیکن دوسری طرف فائدہ بھی ہوگا اس کا. صحیح، ٹھیک ہے. ہارون صاحب، اس فیصلے کے آنے کے بعد جو سب سے پہلی درخواست نااہلی کی دائر ہوئی عمران خان صاحب کے خلاف الیکشن کمیشن کے اندر، فرض کر لیتے ہیں کہ چلیے اگر یہ نااہلی والا قاعدہ ثابت ہو جاتا ہے تو کیا باقی جماعتوں کے اوپر بھی یہ لاگو ہوگا یا صرف عمران خان صاحب تک محدود رہے گا؟
نہیں ظاہر ہے وہ تو سبھی پہ ہوگا نا, وہ تو ایک ماحول بن جائے گا. اور ان کی تو بے قاعدگیاں جو ہیں بہت ہیں, جب میں کچھ کا میں نے اشارہ کیا اور تفصیل کا موقع نہیں ہے, تو بہت بے قاعدگیاں ہیں. وہ تو پابندی لگائیں گے تو سبھی پہ لگا دیں گے, اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ساری سیاسی پارٹیوں پر پابندی لگا دیں. ٹھیک ہے, اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانے کا تو پی ٹی آئی فیصلہ پہ ہے. ہی پابندی لگانا ممکن ہے. دیکھیے پابندی جو ہے نا سپریم کورٹ کی اجازت سے مشروط ہے. حکومت لگانے کو تو لگا سکتی ہے, لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوگی سپریم کورٹ کی اجازت کے بغیر. اور اے این بی پہ نہیں لگ سکی تھی, اتنی چھوٹی سی جماعت, مطلب جو پی ٹی آئی سے اس کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے, 10واں حصہ بھی نہیں اس کا. ان کے تو 2-3% ووٹ بھی مشکل سے ہوں گے, اور خاص علاقوں میں ہیں, اور بہت سنگین الزامات ہیں, اور وہ ثابت بھی ہو گئے تھے ان میں سے بعض, کہ ان پہ نہیں لگ سکی تو ان پہ کیا لگے گی. اس میں دیکھیے نا جو بنیادی نقطہ کیا ہے, بنیادی نقطہ ہے فارن فنڈنگ میں ملک سے بے وفائی کا. کیا عمران خان نے ملک سے بے وفائی کی ہے؟ نواز شریف پہ تو یہ الزام آ سکتا ہے. زرداری صاحب کے بارے میں تو ذوالفقار مرزا قرآن اٹھا کے کہتے تھے کہ امریکی منصوبے کا حصہ ہیں, اور کچھ کرائن بھی اس کے ہیں. عدالت میں وہ ثابت ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن کرائن تو اس کے ہیں. تو ان پہ نہیں لگ سکتی تو ان پہ کیسے لگ سکتی ہے؟ پھر اس میں یہ جو تاثر پیدا ہوگا کہ خاص پارٹی کو دبانے کی کوشش کی رہا ہے. اول تو ہنگامے شروع ہو جائیں گے, ملک میں مظاہرے ہوں گے, معیشت اس کی متحمل ہی نہیں ہے, حکومت خود ہی پیچھے ہٹ جائے گی, ورنہ عدالت اس کو روک دے گی. اس فیصلے میں بڑے تضادات ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, کچھ وقت کے لیے چلیے ہارون صاحب فرض کر لیتے ہیں کہ تحریک انصاف پر پابندی لگ جاتی, جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ جانے کا یہ فیصلہ انہوں نے کیا ہے کہ جی چیلنج کریں گے. فرض کر لیتے ہیں کہ عدالت کوئی ریلیف نہیں دے پاتی, یہ فیصلہ برقرار رہتا ہے, تو عام انتخابات کی ہم ہمیشہ بات کر رہے ہوتے ہیں, تو الیکشن میں کیا ہوگا پھر؟ اور نہیں, پابندی نہیں لگ سکتی. فرض کیجئے, چلیے ایک ہائیپوتھیسس پہ ویسے گفتگو نہیں ہوتی پالیٹکس میں, لیکن مفروضہ تسلیم کر لیتے ہیں. وہ مطالبہ کر دیتے ہیں, وہ اپنا کہتے ہیں لوگوں سے کہ الیکشن میں مت جاؤ, ووٹروں سے وہ اپیل کرتے ہیں کہ الیکشن میں مت جاؤ. ٹھیک, دیکھیے نا جو 1977 کے الیکشن تھے, جہاں سے ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا پاکستان کی تاریخ میں, تو جو دھاندلی ہوئی تو اس پہ, حالانکہ بعد میں اس سے بھی زیادہ دھاندلی ہوتی رہی, وہ تو اپنا انہوں نے جو متحدہ محاذ تھا پارٹیوں کا بھٹو کے خلاف, انہوں نے اپیل کی کہ صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں ووٹ نہ ڈالے جائیں. صوبائی اور قومی اسمبلی کے الیکشن اکٹھے نہیں تھے, بعد میں تھے صوبائی اسمبلی کے, اس ووٹ نہ ڈالے جائیں. تو سناٹا تھا, کوئی آیا ہی نہیں ووٹ ڈالنے کے لیے. پیپلز پارٹی کے لیے انسینٹو ختم ہو گیا کہ بھائی وہ دوسری طرف سے تو آ ہی نہیں رہے, تو تھوڑے بہت کوئی ان کے لوگ گئے, اتنے تھوڑے کہ وہ انتخاب ایک لطیفہ بن کے رہ گیا. تو وہ جب اپیل کر دیں گے تو بہت سی جگہوں پہ تو ووٹر ہی نہیں نکلیں گے, لیکن وہاں تک نوبت جائے گی نہیں. ٹھیک ہے, ابھی فنڈز کی ہارون صاحب مالیت ہے اصل میں کتنی, در حقیقت کتنی مالیت ہے جو ضبط ہو سکتی ہے؟ 31 کروڑ روپے ہے. دھچکا نہیں ہوگا یہ تحریک انصاف کے لیے؟ نہیں, وہ تو ابھی سے, یعنی وہ ری ایکشن میں اوورسیز پاکستانی اور تو کچھ نہیں کر سکتے, انہوں نے پیسے بھیجنے شروع کر دیے. 31 کروڑ روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے, خاص طور پہ جب وہ محسوس کریں گے کہ ہمیں شکست ہو رہی ہے, اس سے ہو جائے گی, ناکامی ہوگی, توہین ہوگی ہماری. تو یہ ایک بڑی ایک یعنی ایسی قوم ہے, اس ہر معاشرے کا ایک مزاج ہوتا ہے نا جو صدیوں میں بنتا ہے. لوگ بڑے انا پرست ہیں, عزت نفس کے معاملے میں بڑے حساس ہیں, اور توہین گوارہ نہیں کرتے. تو 31 کروڑ روپے تو کوئی رقم ہے ہی نہیں. دیکھیے نا, یعنی اس سے بہت زیادہ رقم تو 2013 میں جب ان کے برسر اقتدار آنے کا اتنا امکان نہیں تھا, اب تو امکان ہی انہی کا ہے, تو وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اتنے پیسے. ٹھیک ہے, ابھی جو فیصلہ ہارون صاحب الیکشن کمیشن نے دیا اس میں انہوں نے 16 اکاؤنٹس کے بارے میں بتایا کہ جن کو چھپایا گیا, 13 الگ تھے اور 3 اکاؤنٹ الگ تھے, یعنی ٹوٹل 16. اور یہ آئین کے آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہے, شک 17(3) کی. آرٹیکل 17 ہے کیا, یہ بھی ذرا بتائیے. آرٹیکل 17 یہی ہے نا, ایسٹس چھپانا. تو وہ ایسٹس چھپانے کا تو نہیں ہے, وہ تو کاغذات نامزدگی میں ایسٹ ظاہر کیے جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایسٹس اس میں زیر بحث ہی نہیں ہیں. 17(3) کی کیسے خلاف ورزی ہوگی, یہ قابل فہم نہیں ہے. میں کوئی قانون دان تو نہیں ہوں, اور میں نے پڑھا بھی نہیں ہے قانون کے بارے میں زیادہ. قانونی چیزوں کے بارے میں میرا مطالعہ محدود ہے, لیکن میری سمجھ میں نہیں ہے اس کا اطلاق کیسے ہو سکتا ہے. اثاثے تو ظاہر کیے جاتے ہیں, اس میں
कागजात नामजदगी में, ठीक इसमें है। तो असासे ज़ेर बहस ही नहीं है। ये एतराज़ हुआ था उन पे, अपना जहांगीर तरीन साहब पे, अच्छा, तो इसमें तो कोई असासे ज़ेर बहस ही नहीं है। असासे तो उन्होंने ज़ाहिर किए हैं, इमरान खान ने जब कहीं ज़रूरत हुई है तो असासे तो ज़ाहिर किए हैं। सही है, ठीक और है, ये तो उनके ज़ात का मामला ही नहीं है, ये तो पार्टी का मामला है। ठीक है। तो आपका मतलब है हारून साहब, जिस फॉर्म 1 की बार बार बात हो रही है इलेक्शन कमीशन के फैसले के अंदर, उसमें और बयान हल्फी में फर्क होता है, अगर है तो फॉर्म 1 क्या है फिर? नहीं नहीं, फॉर्म 1 तो ये है ना, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ये अल्फाज हैं उसके, यानी मेरी इल्म की हद तक जितना मैं जानता हूँ उसके मुताबिक ये सही है। हलफ और ये होता है, हलफ ये होता है कि मैं हल्फन ये बात कहता हूँ, सॉलमली आई डिक्लेयर, ठीक है ना। तो ये हल्फ नहीं है, ये मुगालता। देखिए ना, वो चूंकि फैसला आया, एक तो ये है कि कुछ लोग इमरान खान के खिलाफ हैं, ठीक है, जैसे हर पार्टी के कुछ लोग ज्यादा खिलाफ हैं, कुछ के हामी हैं, वो तो जाहिर है ये ताबीर करेंगे ही। लेकिन फैसला आया, 68 पेजेस का फैसला है, उसको पढ़ने के लिए वक्त चाहिए था फौरन। ये टीवी एक ऐसी चीज़ है, तो जैसे अखबार के बारे में एक बार मैंने कहा था, ये ऐसा मुर्दा है, रात को दफन करो सवेरे फिर जिंदा है। तो ये तो मुसीबत कभी टलती ही नहीं है, इसमें कोई छुट्टी बुट्टी का कोई सवाल नहीं है। तो ये टेलीविजन जो है, ये एक ऐसी चीज़ है कि आप इसको गाड़ के फारग होते हैं, वो चंद मिनट में फिर बाहर निकल आता है, फिर एक नया मौजू। और ये मौजू ऐसा था, ज़रा पेचीदा भी था, नाजुक भी था, इसके बहुत से पहलू। हम भी सारा दिन यूजुअली इतनी मुशक्क़त नहीं करते, सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेके अब तक लगे रहे, इतनी रियाजत नहीं करनी पड़ती आमतौर पर, करनी तो पड़ती है लेकिन इतनी नहीं होती कि सारा वक्त इसमें लगे रहे और नींद भी नहीं पूरी कर सके। तो वो अपना जल्दी जो रिएक्शन है देने में, उसमें बहुत सी गलतियां लोगों से हुई, बहुत सी गलतियां हुई। ठीक 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 है हारून साहब, ये पूरा मामला अकबर एस बाबर साहब ने 2014 के अंदर उठाया था, जो बानियों में समझे जाते हैं तहरीक इंसाफ के।